اللہ تعالیٰ نے رزق کے 15 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابی حاصل کر لی وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا دے گا۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پانچواں دروازہ حج اور عمرے کی کثرت کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو دور کرتے ہیں، جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندنی کی میل کو دور کرتی ہے۔ چھٹا دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ ساتواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا، غریبوں کے غم بانٹنا اور مشکل وقت میں کام آنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آٹھواں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اللہ اسے ضرور دے گا۔ نواں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا تو اللہ رزق کے دروازے کھولتا جائے گا۔ 10واں دروازہ یہ ہے کہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا ہے۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 11واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے۔ ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ 12واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 13واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 14واں دروازہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے۔ اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ 15واں دروازہ اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ جو شخص جتنا صدقے دل سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیتا ہے۔